السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الذین یؤمنون بالغیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی تیسری آیت کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں متقیوں کے جو 3 اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 2 وصف اور 2 صفت آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے۔ پہلا وصف ہے کہ جو غیب سے ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا وصف ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب تیسرا وصف جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے متقیوں کا بتایا ہے، وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اور یہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ بہت عام ہے۔ اس میں اللہ رب العزت جس کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، وہ ساری نعمتیں داخل ہیں، یعنی صرف مالی نعمت ہی نہیں داخل ہے، بلکہ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اور کسی طرح کی نعمت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تعلقات دیے ہیں، عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، تو اس کو خرچ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو علم سکھاؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے لیے جو ہے مصیبتوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بنو۔ اور خاص طور سے اللہ رب العزت نے جو مال عطا فرمایا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں عطا کیا جو ملا ہوا مال جو آپ کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اس کو خرچ کرنا، یہ متقیوں کا ایک وصف ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں تو دوسرے لفظوں میں متقی بخیل نہیں ہوتے، متقی کنجوس نہیں ہوتے، متقی مال کو رکھ کر کے شمار کرنے والے، گننے والے، اور اس کو جو ہے محفوظ رکھنے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بخیل یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ جو صفت بخل ہے یہ تقوی کے وصف کے خلاف ہے۔ بخیل انسان کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر دونوں طرح سے باتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور پھر جو نفلی صدقات ہیں اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ بھی اس میں آ جا سکتا ہے۔ اب زکوٰۃ کچھ مخصوص مال ہیں، سارے مالوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو مال بہت سارے دیے، مال کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مخصوص اور معدود چند گنے چنے مال ہیں جس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے، جیسے نقدیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اسی طریقے سے پالتو یہ جانور ہیں، گائے بیل اور بکری، بھیڑ دمبا، اسی طریقے سے جو ہے جو پیداوار ہے کھیت سے پیدا ہوتا ہے، اور سامان تجارت ہے۔ یہ مال کی کچھ شکلیں ہیں، کچھ قسمیں ہیں جن میں سے زکوٰۃ واجب ہے۔ باقی آپ کے پاس ہیرا جواہرات ہے، آپ کے پاس موتیاں ہیں، آپ کے پاس جو ہے اور دوسری شکلوں سے جو ہے مال و دولت ہے، تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کچھ مخصوص مال میں۔ پھر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ آپ کو دیا ہے،
بہت زیادہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے تھوڑا سا طلب کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا. 1,00,000 روپیہ میں سے کتنا اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے مانگ رہا ہے؟ 2,500 روپیہ. 1,00,000 روپیہ آپ کو حاصل ہوا، اللہ رب العزت 2,500 روپیہ زکوٰۃ میں نکالنے کے لیے فرما رہا ہے. اور وہ 2,500 روپیہ جو آپ نکالو گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اور یہ نہیں کہ آپ نے 2,500 روپیہ نکالا ہے تو آپ کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا. اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا بنا کر کے اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، وہ آپ کو ہی لوٹانے والا ہے. تو جو زکوٰۃ ہے فرض، یہ بھی اس میں داخل ہے. اور اس کے علاوہ جو عام مدات میں اور عام جو ہے چیزوں میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہمارا پڑوسی ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اور جو ہے کیا نام ہے دوسرے لوگ ہیں، تو یہ جو عام اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ زکوٰۃ ہم نے دے دی تو ہمارا کام ختم ہو گیا. زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے اوپر فرض ہے اور لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں. اپنے مال کو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے خرچ کریں، یہ ہمارے اوپر واجب ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں. اس حدیث قدسی کو لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا مالدار سے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی. کہے گا اللہ تو رب ہے، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا پھلا بندہ بھوکا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اگر تو اس کو کھانا کھلایا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پڑوسی نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دونوں انگلیوں کی طرح سے جنت میں ہوں گے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا، مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بناتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کتنا عظیم ہے، آپ اس کو غور کریں. اللہ تعالی نے اس کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے 1 روپیہ خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں تو ہمارا پیسہ چلا گیا. نہیں، آپ کا پیسہ چلا نہیں گیا، آپ کا پیسہ انویسٹ ہو گیا. آپ کا پیسہ جو حقیقی جگہ میں لگ گیا جہاں سے آپ کو بہت پرافٹ ملنے والا. اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرف سے ہے. ایک کاشتکار ایک گیہوں کا دانہ، ایک چاول کا دانہ لے جا کر کے زمین میں لگاتا ہے، اس سے ایک گیہوں کا پودا اگتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، وہ جو پودا اگتا ہے تو اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 جو ہے دانے ہیں. 7 بالیوں میں دانے کتنے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. لگایا کتنا؟ ایک، ملا کتنا؟ 700. اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت کشادہ ہے، واسع علیم ہے، جانتا ہے. تو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا زکوٰۃ مفروضہ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات اور خیرات اور نفلی عطیات وغیرہ سب اس میں داخل ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس کو خرچ کرنا،
اس میں یہ بھی داخل ہے جو ہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے احباب ہیں اپنی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت کے لیے، زندگی اپنے گھر سے دور جو ہے گزار دیتے ہیں، اپنی صحت کو جو ہے قربان کر دیتے ہیں بیوی بچوں کی کفالت کے لیے۔ کبھی سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں میں کتنا جو ہے پریشان ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ جو یہ محنت کر رہے ہو، آپ جو یہ قربانی دے رہے ہو، یہ قربانی آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایک لقمہ بھی اپنے بیوی بچوں کھلاتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب دینے والا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم 1 روپیہ جو ہے کہیں اور خرچ کرتے ہیں، ہم 1 روپیہ کہیں اور دیتے ہیں، اور 1 روپیہ 1 درہم 1 دینار اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرتے ہو۔ تو ایک انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے بعض بھائیوں کے تعلق سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، خیال نہیں رکھتے ہیں، اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے افضل دینار اور سب سے افضل روپیہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو، جو کھانا کھلاتے ہو اپنی بیوی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تم کو ثواب دینے والا ہے۔ تو جو ہم بیوی بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ہم گھر کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے قربان کر دیتے ہیں، اپنے گھروں سے جو ہے سالوں سال دور رہ کر کے گزار دیتے ہیں، میرے بھائیوں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اللہ نے ہم کو کچھ بھی دیا ہے وہ لوگوں کے فائدے میں، لوگوں کے کام میں لگاؤ، یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اور اگر مالی ناحیے سے دیکھیں تو اس میں زکوٰۃ مفروضہ بھی داخل ہے، زکوٰۃ نافلہ بھی داخل ہے، صدقات اور عطیات بھی داخل ہے، اور ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی داخل ہے۔ گویا متقیوں کا تیسرا وصف ہوا کہ اللہ نے جو روزی دی ہے اس میں بخیلی نہیں کرتے، شح سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ سخاوت اور جود سے کام لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے، مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں میرے کسی بھائی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ میں نے یہ پیسہ بڑی محنت سے کمایا ہے تو اب اس کو میں جہاں چاہوں وہاں خرچ کروں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کہیں جہاں چاہو وہاں نہیں خرچ کر سکتے ہو، آپ کو پیسہ حلال میں ہی خرچ کرنا پڑے گا، آپ حرام میں نہیں دے سکتے، آپ حرام میں نہیں دے سکتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو آدم کے قدم آگے بڑھ نہیں سکتے قیامت کے دن جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لے جائے، یا 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لے جائے۔ اس میں سے ایک ہے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ہمارے کچھ احباب مال کمانے میں بہت زیادہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، الحمدللہ بڑا اہتمام کرتے ہیں حلال کا، لیکن خرچ کرنے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ جیسے مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کرنی ہے، ایسے مال خرچ کرنے میں حلال و حرام کی تمیز کرنی ہے۔ مال حرام طریقے سے کمایا نہیں جا سکتا ہے تو مال حرام طریقے سے خرچ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ہمارے دھیان میں ہونا چاہیے۔ کچھ ہمارے احباب کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنا مال جو ہے حرام راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے وبال جان ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اس وقت کو پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندي والله تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔